خوش آمدید سوشل ایکسپریشنز میں۔ پچھلے 7 دہائیوں سے فلسطینی اپنی زمین کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیل ان پر تشدد اور تمام مجرمانہ کارروائیاں، قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھے ہوا ہے، اور اکتوبر 2023 سے ان کارروائیوں میں پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم رپورٹ دیکھتے ہیں اب تک، صرف اکتوبر 7 2023 سے لے کر اب تک، تو اب تک 60,000 سے زائد 61,709 لوگ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 17,492 جس میں بچے ہیں، 1,11,588 لوگ انجرڈ ہیں۔ جبکہ اگر ہم اس کے مقابلے میں اسرائیلی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، اس میں صرف 1,139 یعنی کہ 1,139 لوگ جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ان کے حق پر قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ صرف ون سائیڈڈ لاس ہو رہا ہے اس میں، اور مائنیوٹ سا نقصان جو ہے وہ اسرائیل کا ہوا ہے۔ اگر ہم وہاں پر جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر صحافت بھی نہیں کرنے دی جا رہی، مطلب یہ کہ صحافی لوگ جا کر رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اور ان میں بھی 200 سے زائد لوگ، یعنی 200 سے زائد صحافی لوگ مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اپنے مظالم جاری رکھے ہوا ہے اور کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا فلسطینیوں کو، نہ صرف بلکہ ان کا حق پر قبضہ کرنے سے، بلکہ ان پر مظالم ڈھانے سے بالکل باز نہیں آ رہا۔ بلکہ اس سے پہلے جنوری میں بھی آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ اب آگے جا کر جنگ نہیں ہوگی، اور سیز فائر ہوا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی اسرائیل نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ حماس اور غزہ پر حملہ کر دیا، عورتوں اور بچوں کو شہید کر دیا۔ بلکہ اس طریقے کا دردناک حملہ کیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ دوسری جنگ عظیم میں انسانوں کے جو جسم ہے وہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چونکہ اسرائیل اپنے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے، تو اس پر اسلامی ممالک کا کردار انتہائی شرمناک نظر آتا ہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC، جو کہ 57 ممالک کی ایک تنظیم ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ جو کہ بنائی ہی اسی وجہ سے گئی تھی کہ وہ مقدس مقامات، خاص طور پر بیت المقدس کی حفاظت ہوگی اس سے، اور بلکہ اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور OIC کو بنے ہوئے قریباً 40 سے 50 سال ہو چکے ہیں۔ اب تک کوئی OIC خود سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ انہوں نے اب تک کیا ہی کیا ہے۔ 8 مارچ 2025 کو OIC کا اجلاس ہوتا ہے، کہ جس میں پھر وہی پرانے جو کہ 40-50 سال سے جب سے بنی ہوئی ہے، وہی پرانے دقیانوسی بیانات جاری کیے جاتے ہیں، کہ جس میں ہم اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں، جس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم مذمت، اور پتہ نہیں کب سے یہ لوگ صرف مذمت ہی کرتے آ رہے ہیں۔ تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انسان کی جو جسم ہے، ایسی ایسی ویڈیوز ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی OIC والوں کو، کہ صرف یہ لوگ اجلاس بلاتے ہیں، وہاں پر روٹی پروگرام کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، وہی پرانے دقیانوسی بیانات جاری کر دیتے ہیں کہ ہم اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ وہاں پر ہم کچھ ڈیولپمنٹ پر، جو کہ ابھی 8 مارچ 2025 کو جو ان کا 7 مارچ کو جو OIC کا اجلاس ہوا تھا، اس کا بھی وہی پرانے بیانیہ نظر آتا ہے جو کہ اس سے پہلے میٹنگز ہو چکی ہیں۔ OIC اس پورے معاملے پر سوئی ہوئی نظر آتی ہے۔ 57 ممالک کو ایسی حکمت عملی نہیں بنائی جا رہی، اتنی گھٹیا لیڈرشپ ہو چکی ہے، اتنی پور مینٹیلٹی نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ 57 کنٹری، 1.5-2 ارب جو ہے وہ مسلمان ہیں، کیوں جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لیا جا رہا؟ ابھی جو OIC کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی صرف وہی پرانے کہ ہم لوگ وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروگرام کریں گے، وہاں پہ جو لوگ جبری طور پہ نقل مکانی کر کے گئے ان کو وہاں پہ غزہ میں لائیں گے، اور وہاں پر بسائیں گے، اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروگرامز کریں گے، اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور بھائی چھوڑ دو اظہار یکجہتی، اور بھائی چھوڑ دو مذمتیں اپنی، کچھ تھوڑی سی زحمت کر لو، جہاں پہ انسان مر رہا ہو وہاں پر کیا مذمت کرنی ہے آپ کی؟ دوسری جانب ہم کیا بات کریں انسانی حقوق کی تنظیموں کے جو کہ غیر مسلم ہیں، ان سے ہم کیا امید لگا سکتے ہیں؟ یا امریکہ سے جو کہ ہے ہی اسرائیل کے ساتھ، یا جو ہے ہی دوسری جانب، کچھ سے ہم کیا امید لگا سکتے ہیں، جبکہ آپ کا خود کا کردار انتہائی سوالیہ نشان، انتہائی گھٹیا ہو چکا ہے۔ پر ہم باقی کے مسائل جو ہیں اس پر ہم کیا، اب دوسری جانب چلو فلسطین کا مسئلہ، پھر اس پہ باقی کے جو مسائل ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے یا اور بڑے مسائل ہیں، وہاں پر OIC خود سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ان کا میں نے جہاں تک حساب لگایا ہے، جس طرح میں نے پڑھا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، وہی پرانے بیانات کو کاپی کرتے ہیں، پیسٹ کرتے ہیں، جاری کر دیتے ہیں، اور بس روٹی پروگرام چلاتے ہیں، گھر کو نکل جاتے ہیں۔ تو OIC کی اس سے زیادہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ کبھی OIC کا کوئی بیان آیا ہو تو کوئی دنیا نے اس کو کچھ سیریس لیا ہو؟
تو شرم آنی چاہیے OIC کو اور تمام جو ہے وہ جو بھی ممالک ہیں اس پر حکمت عملی پہ کہ آپ لوگوں سے 70 سال سے زائد ہو چکے ہیں، کیوں یہ معاملہ حل نہیں ہو چکا؟ اپنے ذاتی مفاد سے زیادہ کیوں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ ذاتی مفاد کو انسانی مفاد پر ترجیح دے رہے ہیں؟